بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ پیج 150، سیرت النبی جلد سوم، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمیں پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں پر، زمیں پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں پر، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے۔ مادیت کی ترقی کے زمانے میں تمام فضائل و محاسن کا مرکز صرف دولت، جائیداد، مال و اسباب ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عام لوگ اخلاق و عادات، تمدن و معاشرت، رسم و رواج، غرض تمام چیزوں میں امراء کی تقلید کرتے ہیں، لیکن انبیاء ہمیشہ اپنی معاشرت، اپنی وضع، اپنے لباس، غرض، اپنی ایک ایک ادا سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ فضائل کا منبع صرف روح ہے اور زخارف دنیوی سے ان کو کوئی تعلق نہیں۔ اسی بنا پر جب منکرین انبیاء سے اس قسم کے معجزات طلب کرتے ہیں جو امراء کے ساتھ مخصوص ہیں، تو انبیاء کو عموماً ان کا انکار کرنا پڑتا ہے۔ وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا۔ فرقان سورت، پہلی آیت۔ اور ان لوگوں نے کہا، یہ پیغمبر کیوں کھاتا ہے اور کیوں بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ کیوں اس پر ایک فرشتہ نہیں اترتا جو اس کے ساتھ لوگوں کو ڈرائے، یا اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ کیوں نہیں ہے جس سے وہ کھائے؟ اور ظالموں نے کہا، تم صرف ایک ایسے شخص کا اتباع کرتے ہو جس پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ ناظرین، یہ تھا ویلاگ نمبر 4۔ ویلاگ نمبر 5 آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سودا بھول گیا، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا، اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنا بھول گیا، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگ لیا کیا بھول گیا، جس وقت برستی ہے رحمت کعبے میں جمی، اللہ اللہ خاکی ہوں کتنا بھول گیا، عاصی ہوں کتنا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جو پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔